بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے، نبی کا بیٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ اتنا محبت کرنے والے بچوں سے کہ آپ جب مدینہ میں تشریف لاتے تو مدینہ میں باہر جو میدانوں میں کھیل رہے بچے ہوتے سب دوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کسی کو آپ آگے بٹھاتے اونٹ پہ اپنے، کسی کو پیچھے بٹھاتے، اور آپ کئی لوگوں کو اونٹ پہ بچوں کو لے کے اپنے مدینہ میں داخل ہوتے۔ اتنا محبت کرنے والے ہیں، اتنی محبت بچوں سے، بڑوں سے، سب سے کرنے والے رحمت للعالمین۔ آپ اپنے بچے سے کتنا محبت کریں گے؟ لیکن آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو جملے کہتے اس کو یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا ان العین تدمع، آپ رونے لگے، کہا ان العین تدمع، آنکھیں رو رہی ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے۔ معلوم ہے کہ نبی کا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ غمگین۔ انبیاء کے دل پتھر نہیں ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز پیش آئے کچھ نہیں ہوگا ان کو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ انسان ہوتے ہیں، خوشی، غم، راحت، تکلیف سے ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اس سے نبی بھی مستثنا نہیں ہے، اس سے نبی بھی بچ نہیں سکتے ہیں۔ کہا کہ آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن، اور دل جو ہے دل غمگین ہے۔ اور کہا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ اے اللہ تو نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کی، بولتے ہیں نا لوگ، اے اللہ تجھ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا؟ جوان بچہ ہمارا لے لیا تو نے، کیا ہوا تیرا؟ کیا فائدہ ہوا تیرا؟ کیا بگڑتا اگر اس کو زندہ رہنے دیتا؟ کچھ بھی بولتا آدمی۔ جانے والا نہیں آتا ہے، لیکن جو ایمان ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جانے والا بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان بھی جاتا ہے، کیا فائدہ؟ وہ آیا تو نہیں؟ اللہ کی شکایت کر کے، اللہ کی شان میں گستاخی کر کے مردے کو زندہ تو نہیں کر پایا تو، لیکن اپنے دل کو مردہ بنا لیا تو نے، اس کے ساتھ ساتھ تیرا دل بھی مردہ ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی رہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، کہا کہ اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں۔ اے ابراہیم تمہارے فراق سے، مفارقت سے، تمہاری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر غمگین ہوئے۔ انسان غمگین نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ ان غموں کے تکلیفوں کے باوجود، ان غموں کے تکلیفوں کے باوجود وہ جینا سیکھے، وہ زندگی گزارے اور اپنے غموں سے نجات پائے۔ دیکھیے آپ زخموں سے محفوظ تو نہیں رہ سکتے، ٹھوکر لگے گی، لیکن آپ کو ان ٹھوکروں پر، زخموں پر مرہم رکھنے آنا چاہیے تاکہ آپ پھر سے زندگی گزار سکیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان کے لیے غموں سے نجات کا ذریعہ ہیں، اور ان غموں کے باوجود خوشحال زندگی گزارنے کے اسباب ہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہ آج کے درس میں ہم کو، آج کی خطاب میں ہم کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے، غم کی بنیاد کیا ہے؟ ایک لفظ میں اگر ہم کہیں غم کیوں آتا؟ غم آتا ہے محرومی کی وجہ سے۔ آدمی غمگین کیوں ہوتا ہے؟ کچھ کھونے کی وجہ سے، مال کھونا، جان کھونا، دوست کھونا، پیسہ کھونا، کھیتی باڑی، گھر، رشتہ دار، عزت، مقام، عہدہ، کچھ نہ کچھ دنیا میں آدمی کھوتا ہے، اس کے کھونے سے غم آتا ہے۔ آدمی کے لیے بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں دنیا میں کیا کھویا ہوں اور کیا پایا ہوں۔ جب پائے ہوئے پر نگاہ ہو
تو کوئی بھی چیز ہلکی لگتی ہے جب آدمی دونوں کو کمپیئر کرتا ہے۔ تیرے پاس ساز و سامان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی موٹر نہیں ہے، تیرے پاس ایمان تو ہے۔ اگر تو ایمان کو دیکھے اور دنیا میں ساز و سامان تیرے پاس نہ ہو، دنیا کی نعمتیں نہ ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی مل جائے گا۔ لیکن تیرے پاس ایمان کا ملنا یہ خوشی کی چیز ہے کہ ایک انسان کو دنیا نہ ملے۔ مثال کے طور پر آپ سفر سے آ رہے ہیں، آپ کے پاس مٹھائی کا ڈبہ ہے، لیکن آپ کے پاس والیٹ ہے، اس میں پیسے بھی آپ کے ہیں۔ چور آپ کا مٹھائی کا ڈبہ لے گیا لیکن آپ کا والیٹ چھوڑ دیا، آپ خوش ہوں گے کہ غمگین؟ آپ سوچیں اچھا ہوا بھائی والیٹ بچ گیا، اس میں پیسے رکھے ہوئے تھے، یہ بھی لے جاتا تو بہت ٹینشن ہو جاتا، اس نے یہ لے گیا، کوئی چھوٹی چیز لے گیا۔ اگرچہ محرومی ہے لیکن محرومی کے ساتھ انسان بچی ہوئی پائی ہوئی چیز کو جب جوڑ کے دیکھتا ہے تو انسان بجائے غم ہونے کے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو دین دیا، ایمان دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دیکھیے اللہ نے توحید کی نعمت دی، اس سب کو نہیں دی ہے۔ کتنے لوگ آج شرک میں کفر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو دین و ایمان دیا، توحید دی جو جنت کی چابی ہے۔ تو باقی چیزوں پہ غم کر رہا ہے، تجھ کو پیسے نہیں ملے، تجھ کو موٹر گاڑی نہیں ملی، تجھ کو کھیت اور باغ بغیچے نہیں ملے، گھر نہیں ملا، تجھ کو ایمان ملا، یہ کیا کم ہے جو جنت کی ساری نعمتوں کا ٹکٹ ہے، اس کی چابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابشروا وبشروا الناس، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی خوشخبری دو۔ کس چیز کی بھائی؟ مال و دولت کی نہیں، آپ نے کہا خوش ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی خوشخبری سناؤ۔ کس چیز کی؟ کہا من قال لا الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ، کہا کہ جو بھی آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ لوگوں کو خوشخبری سناؤ اس کی، یہ چیز ہے جو واقعی بڑی نعمت ہے، یہ ملا تم کو ہے اگر تو واقعی خوش ہونے کی چیز ہے۔ دنیا کی چیزیں نہیں، آج ہے کل جائے گی، پیسہ آج ہے کل چلا گیا، چیزیں آج ہیں کل چلی گئی، لیکن یہ ایمان ہے جو جنت میں بھی ساتھ آئے گا۔ یہ توحید ہے جس کے ذریعے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا۔ کہا خوش ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی خوشخبری سناؤ کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، ایسی کتاب اس جیسی کوئی کتاب کسی قوم کے پاس نہیں۔ بڑی بڑی پڑھی لکھی قومیں ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن ہے جو 1400 سالوں سے اسی حالت میں آج بھی ہے۔ باقی ساری دھارمک گرنتھ، ریلیجس بکس سب میں لوگوں نے اپنی طرف سے ملاوٹیں کر دی ہیں۔ آپ کے پاس قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جو صحابہ کے ہاتھوں میں تھا، وہی قرآن آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب عرب پیش نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے زبان کے ماہرین قرآن جیسی کتاب پیش نہیں کر سکے، ایسی کتاب کہ جو پڑھ کے لوگوں کو سکون ملے، اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ چیلنج کیا اللہ نے، سارے جمع ہو جاؤ، انسان جنات اور جس کو بھی جمع کرنا جمع کرو، اس جیسی ایک پوری کتاب ایک سورت لے کے آؤ، اس جیسی ایک سورت نہیں ہے، ایسی اعلیٰ کتاب جس میں زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی جس کے اندر ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور اس کو نبھایا آج تک اللہ نے۔ آج تک قرآن میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اللہ نے اس پہ خوش ہونے کے لیے کہا ہے، کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان والو، اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں موجود بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہیں۔ کفر، شرک، نفاق، حسد، کینہ، کپٹ اور جو شہوات اور شبہات کی بیماریاں ہیں،
ان سے اس کتاب میں شفا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ نے آگے کیا کہا؟ اتنا سب قرآن کے بارے میں بتا اور کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی آپ کہیے یہ آپ کے رب کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کتاب کا ملنا آپ کے رب کے فضل اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ قرآن کے پانے پر وہ خوش ہو جائیں۔ ہم کو قرآن دیا اللہ نے، خوش ہو جاؤ۔ هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ پیسے جمع کر رہا، زمینیں خرید رہا، بنگلے بنا رہا، موٹر خرید رہا، یہ کر رہا، سٹاک اس میں ڈال رہا اپنا، اور بزنس میں انویسٹ کر رہا، جو سب جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان سارے خزانوں سے، نعمتوں سے بہتر یہ قرآن ہے۔ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ تیرے پاس قرآن ہے اور پرسنل کاپی تیرے گھر میں ہر ایک کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کسی کے پاس؟ وہ لاٹھی عصا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور معجزہ عطا کیا، نشانی دی نبوت کی، اور یہ ہر مسلمان کے پاس، اس کے گھر میں، اس کے سینے میں ہے۔ اللہ نے ایسا معجزہ جو ساری نشانی میں سب سے بڑی نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تیرے پاس دی ہے، قیامت تک کے آنے والی سارے مسلمانوں کے گھروں میں یہ ہے۔ اتنی بڑی چیز اللہ نے تجھ کو دی ہے اور تو باقی چیزوں کے کھونے پر غم کر رہا ہے، اور اس کے پانے کی کوئی خوشی تیرے دل میں نہیں۔ پاگل کہیں کا، نادان ہے تو نہیں سمجھا ابھی تیرے پاس کیا اور کیا کھویا تو نے؟ کھویا وہ گھٹیا ہے، پایا وہ بہت اعلیٰ ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، لوگ جس کو جمع کرنے میں لگے، دیکھ رہا دوسروں کو، دیکھو اللہ نے وہ کافروں کو کتنا بڑا گھر دیا، بلڈنگ بنایا اس نے، دیکھو اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، دیکھو کیسے کپڑے، کیسے جوتے اس کے، کیسا خوبصورت لگ رہا ہو۔ آپ دوسروں کو دیکھ کے للچا رہا ہے تو ہوا خیر مما یجمعون، جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے جو تیرے پاس ہے۔ اس قرآن، یہ قرآن لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ فلسفہ، وہ فلسفہ، یہ بک، یہ ٹرائی، اور اتنے 21 ایلیمنٹس اور 21 31 خوش رہنے کے ضابطے اور زندگی کی کامیاب بنانے کے فارمولے ٹرائی کر 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 کے پاگل ہو گئے، نہیں ہے ان کے پاس، تیرے پاس ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے، جنت تک لے جانے والی۔ ایسی بہترین کتاب تیرے پاس ہے اور تو غم کرتا ہے، دیوانہ کہیں کا۔ تیرے پاس اسلام کی نعمت ہے، ایسا دین جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور تو غم کر رہا ہے میرے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ کمپلیٹ ریلیجن ہمارے پاس ہے، زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق رہنمائی کامل، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، بچپن، جوانی، بڑھاپا، شادی شدہ زندگی، مرد، عورت، ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار، بھائی بہن، پڑوسی، دوست، دشمن، بازار، حکومت، مسجد، پیشاب پاخانہ سے لے کے ساری چیزیں زندگی کی، کمائی سے لے کے خرچ تک، سب رہنمائی اس میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے اسلام کے تمہارا دین ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ اب میری رضامندی اس پہ چلو میں راضی۔ اللہ نے بتا دیا اللہ کس میں راضی ہے، ایسا دین دے دیا جس پہ چل کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ رب العالمین، احکم الحاکمین، ساری کائنات کا بادشاہ، اس کا قرب حاصل کر سکتا ہوں اس دین کے ذریعے سے۔ ایسا دین پانے کے بعد لوگوں کے پاس دین نہیں ہے، تیرے پاس اسلام جیسا دین ہے، اور تو غم کر رہا ہے میرے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہیں،
वैसे जूते नहीं रीबॉक के जिसे दूसरों के पास है, नाइकी मेरे पास नहीं है, मेरे पास फलाना, हाँ मेरे पास फलानी चीज़ नहीं, तो इस पे गम कर रहा है। और तेरे को मालूम नहीं तेरे पास इतनी बड़ी चीज़ है, दीन अल्लाह का तेरे पास है, तो उस पे गम कर रहा है। नादान है तू, नादान है, तूने दीन की कदर नहीं की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तेरे पास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रसूल है, तेरे पास रसूल का तरीक़ा है, ऐसी ज़िंदगी तेरे पास है, ऐसी शख्सियत है कि कोई पेश नहीं कर सकता ऐसी शख्सियत। तेरे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है। हमारे नबी बोल सकता तो ये हमारे पास ये शख्सियत है, हम इनके पीछे चलते हैं। ऐसी शख्सियत कहाँ से लाएगा? ऐसी शख्सियत जिसकी खुशी और गम के हालात में भी कामिल शख्सियत, जिसने हर एक का हक अदा किया, जिसने इतने कम वक्त में मगलूबियत को गलबे में तब्दील कर दिया, जिसने अरब के पूरे मैदान को, सहरा को, जिसमें कुफ्र, शिरक, नंगापन, जुल्म और जबर और बच्चियों को दफन करने से लेके काबा का बरहना तवाफ करना, जिनाकारी से लेके और हर किस्म की गंदगी वहाँ पर थी, वो सारी गंदगी से पाक कर दिया और परायों के साथ भी इंसाफ किया। जिसने अपने कामिल उसवा अपना बताया, जिसने हुकूमत से लेके, तिजारत से लेके और मस्जिद से लेके, घर से लेके हर चीज़ में परफेक्ट लाइफ तुम्हारी छोड़ी, तेरे पास वो हैं। लोगों को गाइड नहीं मिल रहा दुनिया में, कोई ऐसा मिल जाए जो हमको बता दे कि वाकई ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा क्या है, जो जी के बता दे। आइडियल हो, बड़बड़ करने वाले तो बहुत हैं, करके दिखाने वाले कहाँ हैं? कोई ऐसी शख्सियत हमको मिल जाए जिसको देख के हम वैसा अपने आप को ढालने की कोशिश करें। कौन सी शख्सियत है? तेरे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और तो दुनिया की चीज़ों के खोने पे गम कर रहा, और ये नहीं और वो नहीं, पागल दीवाना है तू। कभी शुक्र किया अल्लाह का इस बात पे? अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने इस्लाम दिया है। अल्लाह तेरा कितना एहसान है, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, बहुत बड़ा एहसान है। कैसी नेमत दी अल्लाह तूने, अल्लाह तूने ईमान दिया, तौहीद दी, इस्लाम दिया, तूने कुरान दिया। कभी शुक्र मान रहे इस पे अल्लाह का? क्यों हम इसको नेमत नहीं समझ रहे? पागल आदमी, इस सबसे बड़ी नेमत तो ये है। ये दुनिया में जिल्लत से बचाएगी और आखिरत में भी जहन्नम और अजाब से बचाने वाली चीज़ है ये। गैर मुस्लिमों से पूछिए जो कई रेगिस्तान पार करके, कई धक्के खा के, जिल्लत में से निकल के फिर उनको इस्लाम मिलता है, तब उनको समझ में आता है ये तो तलाश में था मैं, इसी की तो तलाश में था मैं इसकी तलाश में था, ये आज मिला, जान दे दूंगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा। वो मुसलमानों का हाथ पकड़ के कहते अल्लाह के बंदे, तेरे को नहीं मालूम तेरे पास क्या था पैदाइश से? ये बहुत बड़ा दीन है, ये बहुत प्यारे रसूल हैं, ये बहुत अजीम शान किताब है, ये पढ़ो तो दिल की धड़कनें इसमें महसूस होती हैं कि मेरे दिल के सवालात के जवाबात इसमें हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, आपकी ज़िंदगी तो लगता है वाकई कैसी प्यारी शख्सियत थी, काश के देखना एक बार नसीब हो जाता है। ऐसी बड़ी शख्सियत पाके तो सोच रहा है दुनिया में तेरे पास नहीं है कुछ भी, पागल है तू। इससे बढ़ के और क्या चाहिए तेरे को? इससे बढ़ के क्या चाहिए? लेकिन अजीब बात है कि मुसलमान वाकई कदर नहीं कर पाता है जैसी करना चाहिए। क्यों? फ्री में जो मिल जाता है, बगैर कोशिश के जो मिल जाता है, उसकी कदर नहीं होती है। आसानी से जो मिल जाता है उसकी कदर इंसान की ज़िंदगी में नहीं होती। जब मशक्क़त करके, मेहनत मजदूरी से, बच्चे को बोलता ना ऐसे नहीं कमाया, पसीने की कमाई है, जब पसीना उसमें गलाता है अपना, तब जाके समझ में आता पैसे की कीमत क्या है। दीन के बारे में नहीं समझ में आता है। ऐसे ही मिल गया ना, बाप मुसलमान, मैं भी मुसलमान, बाप भी कलमा पढ़ता था, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन जो लोग कुफ्र से ईमान की तरफ आते हैं, कई ठोकरें खा के, दर दर भटक के जब इस्लाम पे आते हैं, उनसे जाके पूछिए आपको कितनी कदर इस्लाम की उनके दिलों में है। उनको मालूम है वाकई इस्लाम क्या है। तो गम हम दुनिया की चीज़ों पे कर रहे हैं। जब इन नेमतों को आदमी देखता है तब समझ में आता है कि वाकई कितनी बड़ी नेमत ऑलरेडी हमारे पास है। अब कुछ खोया कोई मसला नहीं है। एक आदमी एक्सीडेंट हो जाए और उसका जूता पाँव से निकल जाए और पाँव कटने से बच जाए, खुश होगा कि गम होगा उसको? भाई जूता रह गया लेकिन पाँव फ्रैक्चर होने से, कटने से बचा। मशीन में, एलिवेटर में पाँव फंसते फंसते बचा, जूता फंस गया, फट गया जूता,
لیکن پاؤں رہ گیا، وہ آدمی خوش ہوگا کہ غمگین ہوگا؟ سوچیے، کیونکہ اس کے نزدیک پاؤں کا پانا جوتے کے کھونے سے بہتر ہے۔ وہ پاؤں بچ گیا، اس سے خوش ہو گیا۔ تو آدمی یہ سوچے کہ اس نے کیا پایا ہے۔ جب پائے ہوئے پر دھیان ہوگا تو کھویا ہوا چھوٹا دکھائی دے گا۔ دنیا کی چیزیں کوئی قیمت نہیں ہے اس کی۔ یہ مسلمان سے بھی کھو جاتی ہیں، کافر سے بھی کھو جاتی ہیں۔ کون محروم نہیں ہے؟ دنیا میں کون محروم نہیں ہے؟ ہر ایک کچھ نہ کچھ کھوتا ہے، لیکن تو نے کیا پایا یہ بھی تو دیکھ۔ تو کھونے کے لیے یہ پانے کا احساس تیرے لیے کیا بن جائے گا؟ مرہم۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ دل پر لگائے گا جب مرہم، ارے جانے دے کوئی بات نہیں، اللہ نے دین دیا نا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ وہ مرہم بن جائے گا اس کے دل کے لیے۔ ایک لمبا واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب گیا تو آپ بوریے پر لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کے بیٹھ گیا، قمیص نہیں تھی آپ کو، آپ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر، پہلو پر بوریے کے نشانات دیکھے، اتنا سخت بوریاں کہ ہمارا نبی اس پہ سویا ہوا اٹھ کے بیٹھ گئے۔ گھر میں آئے حضرت عمر تو اٹھ کے بیٹھ گئے بات کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بازو پر، آپ کے پہلو پر بوریے کے نشانات دیکھے، فبکیت، مجھے رونا آ گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی شخصیت، اتنی عظیم الشان شخصیت، اور گھر میں آپ بوریے پر سوتے ہیں؟ ہم سے کون سوتا ہے بوریے پر؟ اس کا بستر کئی گنا دنیوی اعتبار سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے، دنیوی اعتبار سے، ورنہ واقعی اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ گدوں میں اور مزے میں ایک دم آرام سے پلنگوں پر سو رہے ہیں، سریر پر سو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عمر کو رونا آ گیا، کہا تھا فبکیت، میں رو دیا۔ فقال ما یبکیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں روتے ہو، کیا بات ہے، رونے کی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فقلت یا رسول اللہ ان کسرا و قیصر فیما ہما فیہ، اے اللہ کے رسول، قیصر اور کسرا، روم اور فارس کے بادشاہ نعمتوں میں جی رہے ہیں، باغوں میں، نہروں میں جی رہے ہیں، وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کہاں وہ اور کہاں آپ؟ کفار، فاسق، فاجر، دنیا کے بادشاہ نعمتوں میں جی رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہو، رب العالمین کے رسول ہو، آپ اللہ والے ہو، اللہ کے رسول ہو آپ، وانت رسول اللہ، اور آپ کا یہ حال، آپ بوری پر سو رہے، گھر میں کچھ بھی نہیں آپ کے، مال و متاع کچھ بھی نہیں، بڑا فرنیچر ایک دم، کوئی شاہی ٹھاٹ، بادشاہوں سے بڑھ کے آپ کا مقام ہے، جوتیوں میں سارے بادشاہ دنیا کے آپ کے، کہ وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے۔ مجھے رونا آ گیا اس میں۔ حضرت عمر کا رونا عجیب ہے نا، ایک عام آدمی رو دے کوئی بڑی بات نہیں، اتنی آدمی کا دل نرم۔ حضرت عمر کیسے، جس کو شیطان دیکھ کے بھاگتا ہے، ڈر کے رستہ بدل دیتا، بھائی اس کے رستے پہ نہیں جانا اپنے کو، ایسا مضبوط انسان کیا دیکھا ہوگا گھر کے حال کو، کتنا رونا آیا ہوگا ان کو، رو دیا ہے تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا کہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ ان کو دنیا میں مل جائے، ہم کو آخرت میں ملے؟ معلوم ہے کہ ہمارے پاس آخرت ہے، ان کے پاس آخرت نہیں ہے، وہ دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، ان کو دنیا میں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ ایمان والے، حضرت عمر کا جملہ تو یہی ہے نا، اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے اللہ والے ہو کے بھی آپ کو اللہ نہیں دے رہا، آپ کے پاس عزت تکلیفیں، آپ کے پاس محرومی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اور ان کے پاس اتنا سب کچھ، آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا، آپ نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے تھا، نہیں، کہا اے ابن خطاب کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو جائے؟ معلوم ہوا کہ ایک انسان جب آخرت کے وعدے کو سامنے رکھتا ہے تو دنیا کا کھونا ہلکا ہو جاتا ہے۔